مہنگی گاڑیوں کے لیے پیٹرول بھی مہنگا، بڑے فیصلوں کے لیے وزیر اعظم کی چھٹی کے دن آن لائن میٹنگ کی فاسٹ جاری اور توانائی بجٹ پالیسی میں کئی تبدیلیاں، ہائی آکٹین پر لیوی 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگی ترین گاڑیوں میں استعمال ہونے والے فیول پر لیوی بڑھانے کا اعلان۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہائی آکٹین پر اب لیوی 300 روپے وصول کی جائے گی۔ اس فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کی بچت کا ریلیف عوام کو پہنچانے کی ہدایت۔ اس فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کہ قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، جو اس وقت پرائسز ہیں آف ڈفرینٹ مالیکیولز ویدر از ڈیزل، کروڈ، پیٹرول، ایل پی جی، اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ سپلائی سسٹم مکمل طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے۔ ہمیں پائیدار اقدامات کی طرف جانا ہوگا، ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جانا ہوگا۔ ہدف مستحق طبقہ ہوگا۔ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم، پی ایس ایل کے میچز صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں کرانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی خدشات پر افتتاحی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ شیڈول کے مطابق 26 مارچ کو ہی شروع ہوگی۔ تماشائیوں کو گراؤنڈ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، کہا جو شائقین ٹکٹ لے چکے انہیں پیسے واپس ملیں گے۔ پی ایس ایل انٹرنیشنل برانڈ ہے، غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ معلوم نہیں مشرق وسطی جنگ کب تک جاری رہے گی۔ توانائی بحران جاری رہنے تک اسٹیڈیم میں شائقین کو اجازت نہیں دیں گے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا۔ ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیلی شہروں میں بڑی تباہی مچا دی۔ دیمونا اور ارات میں کئی عمارتیں تباہ، 6 افراد ہلاک، زخمیوں کی تعداد 180 ہو گئی، 6 کی حالت نازک۔ دیمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات پر فی الحال کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں۔ دیمونا میں ایرانی میزائل ٹکرانے سے 51 افراد زخمی۔ اسرائیلی شہر ارات میں 116 افراد زخمی، 7 کی حالت تشویشناک۔ ارات میں حملے کے وقت الرٹ جاری نہ ہو سکا۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل میں فوجی اہداف پر ڈرونز اور راکٹ سے حملے، اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع اور بیرکس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں سڑک کنارے کھڑی گاڑی تباہ ہونے سے 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ دریائے لطانی پر قائم تمام پل فوری تباہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے لبنان کے فرنٹ لائن دیہات کے گھروں کی مسماری تیزی کرنے کی ہدایت۔ جنوبی لبنان اور بقا وادی میں اسرائیل کے فضائی حملے اور زمینی کارروائی بھی جاری۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آج کے بعد اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کے آسمانوں پر اب ایران کے میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے، ایرانی میزائلوں کے حملے کے بعد اسرائیل میں 2 روز کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی گئی۔ ایران نے یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کے نیتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر بمباری کے جواب میں کیے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران اسلامی ممالک کی اولین لائن آف ڈیفنس ہے۔ جارح ممالک آزاد ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکتے۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد صدر ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس چکے۔ حالیہ جنگ میں ٹرمپ کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ سابق امریکی سیکرٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، کہا ایران جنگ سے امریکہ کی کمزوری دنیا پر عیاں ہو گئی۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کے بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو گمان ہے ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا قتل بڑی غلطی ثابت ہوا۔ عوامی بغاوت کے بجائے زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی۔
ایران نے 48 گھنٹے میں ابنائے ہرمز نہ کھولی تو فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں لکھا، امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پاور پلانٹس کی تباہی کے لیے سب سے بڑا حملہ کیا جائے گا۔ آغاز سب سے بڑے بجلی گھر سے ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا۔ ایرانی قیادت ختم، بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی۔ ہمارے جنگی اہداف میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران ڈیل کے لیے تیار، لیکن وہ ڈیل نہیں چاہتے۔ ایرانی قیادت ختم کر دی، بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی۔ امریکہ نے جنگی اہداف کے حصول میں پیش رفت کی۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی حکام کا رد عمل۔ میجر جنرل عبداللہی کا کہنا ہے، امریکی توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے۔ ایران کا فوجی نظریہ جارحانہ ہو چکا، حکمت عملی بھی اسی کے مطابق ڈھال لی گئی ہے۔ جدید ہتھیاروں سے دشمن کے اندازوں کو الٹ دیں گے۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر کی وارننگ، ان کا کہنا ہے جدید ہتھیار پہلے ہی میدان جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جارحے کو حملے روکنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے، مسلسل بمباری میں تحمل کی توقع کرنا بے معنی ہے۔ اسرائیلی حکومت ڈیمونا کو بچانے میں ناکام رہی، یہ جنگ کے نئے مرحلے کا اشارہ ہے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر برسا رہا ہے۔ G7 ممالک کا ایران سے حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ۔ ایران اور اس کے اتحادی گروپس کے حملوں کی مذمت، علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، مسلسل بمباری ہو رہی ہو تو ایران سے تحمل کی توقع بے معنی ہے۔ حملے شروع کرنے والے جارحے کو ہی کشیدگی کم کرنے کے لیے پہل کرنا ہوگی۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی سنگین تنازعہ نہیں، ہمارے اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا اسلامی اور ہمسایہ ممالک کے نام پیغام، کہا اللہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ عارضی نہیں، مکمل اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، مکمل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز پر غور کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ممالک تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں، لگتا نہیں امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ ابنائے ہرمز کو مکمل بند نہیں کیا گیا۔ ایران کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ممالک کے لیے عالمی آبی گزرگاہ بند ہے۔ ایران سے رابطہ کرنے والے ممالک کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ قطر میں ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار عملے اور مسافروں کی تلاش جاری۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر سرچ آپریشن میں مصروف۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی مزید تحقیقات جاری۔ پاکستان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھالی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹماہاک کروز میزائلوں سے لیس آبدوز ایران تک حملے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈوز نصب ہیں۔ HMS آسٹریلیا سے 5500 میل کا سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر اور عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ انڈونیشین صدر کی بھی وزیراعظم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کی دعا۔ دونوں رہنماؤں کا فوری کشیدگی کے خاتمے پر زور، تمام اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔